صدیوں پرانی بات ہے جب بغداد کے ریتیلے ٹیلوں کی خاموشی انسان کے دل پر بوجھ بن جاتی تھی۔ ایک بوسیدہ جھونپڑی میں سلیم نام کا ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر محنت کی سختی نقش تھی اور پیشانی پر سجدوں کا نور، مگر قسمت نے اسے آسائش کا ذائقہ کبھی نہ چکھنے دیا۔ سلیم دن بھر مزدوری کرتا، بوجھ اٹھاتا، پسینے میں نہاتا اور جو تھوڑا بہت ملتا اسی پر الحمدللہ کہنا اس کی فطرت تھی۔ مگر اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کی بیوی شمع تھی۔ شمع خوبصورت تھی مگر دل کی سخت تھی۔ غربت نے اسے تلخ بنا دیا تھا اور زبان ایسی کہ الفاظ زخم بن کر اترتے تھے۔ ایک شام سورج اپنی تمازات کھو چکا تھا۔ سلیم دن بھر کی مشقت کے بعد چند سکے ہاتھ میں لیے جھونپڑی کی طرف لوٹا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ آج پھر شمع کا سامنا کیسے ہوگا۔ جیسے ہی وہ ٹوٹے دروازے سے داخل ہوا، اندھیرے میں بیٹھی شمع کی تیز نظریں اس پہ جا ٹھہری۔ آگے وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، دن بھر غائب رہنے کے بعد میرے لیے کیا لائے ہو؟ کیا آج بھی وہی بدقسمتی اٹھا لائے ہو؟ سلیم نے نظریں جھکا کر نرمی سے کہا، شمع اللہ کا شکر ادا کرو، آج بازار میں کام کم تھا، بس یہی چند درہم ملے ہیں، اسی سے آج کا راشن آ جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ شمع کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر سکے اس کے ہاتھ سے چھینے اور زمین پر پھینک دیے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، پڑوسن کے حارث کو دیکھو، تجارت میں کہاں پہنچ گیا ہے اور تم ہو کہ ساری عمر بس بوجھ ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ میری جوانی تمہاری اس مفلس زندگی کی نظر ہو گئی ہے، نہ ڈھنگ کا لباس نہ پیٹ بھر کر کھانا، تم مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں تیر بن کر اترے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں اٹک گئی، بس اتنا بولا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے آزماتا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مگر شمع پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے غصے میں سلیم کا پرانا کمبل اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر ریت پر پھینک دیا۔ دروازے پر کھڑی ہو کر چینخی، اگر آج رات گوشت اور اچھا بستر نہیں لا سکتے تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور تبھی واپس آنا جب مجھے رانیوں کی طرح رکھ سکو۔ بے گھر ہونا۔ سلیم نے حیرت اور دکھ سے شمع کو دیکھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر جانتا تھا کہ اب خاموشی ہی بہتر ہے۔ وہ جھکا، زمین پر بکھرے سکے اٹھائے اور بغیر کوئی شکایت کیے اپنے ہی گھر کی دہلیز سے باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسم کو کاٹ رہی تھی اور آسمان کے ستارے اس کی بے بسی کی گواہ تھی۔ آج وہ اپنے ہی گھر سے بے گھر ہو چکا تھا اور یہیں سے اس کی اصل آزمائش کا آغاز ہونے والا تھا۔ سلیم ویرانے کی طرف چل پڑا۔ شمع کے زہریلے الفاظ بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ شہر کے کنارے ایک پرانی ویران مسجد کے پاس پہنچا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی، دروازہ بوسیدہ، مگر سلیم کے لیے وہ جگہ کسی محل سے کم نہ تھی۔ اس نے ایک سوکھے درخت کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اے میرے رب، اگر یہ تیری مرضی ہے تو بندہ راضی ہے، بس مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنا۔ رات گہری ہوتی گئی، بھوک نے شدت اختیار کر لی، تبھی دور اندھیرے میں ایک ہلکی سی روشنی جھلملائی۔ ویران مسجد کے قریب سلیم ابھی اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دور اندھیرے میں جھلملاتی روشنی ایسا ایسا واضح ہونے لگی۔ رات کے سناٹے میں وہ روشنی کسی امید کی کرن معلوم ہوتی تھی۔ سلیم نے دل میں سوچا، یا تو کوئی مسافر ہے جو بھٹک گیا ہے، یا پھر کوئی محتاج جسے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بھوک اور تھکن کو بھلا کر اس روشنی کی سمت چل پڑا۔ قریب پہنچ کر اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، سفید داڑھی، چہرے پر نور مگر لباس بوسیدہ۔ ایک بھاری بوری اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور بوجھ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ سلیم فوراً آگے بڑھا اور مؤدبانہ سلام کیا، السلام علیکم بابا جی، اگر اجازت ہو تو میں یہ بوجھ اٹھا لوں، لگتا ہے آپ تھک چکے ہیں۔ بوڑھے نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ سلیم کے دل کا حال پڑھ رہا ہو۔ نرمی سے بولا، وعلیکم السلام بیٹا، اللہ تیرا بھلا کرے، یہ بوجھ واقعی بھاری ہے اور میری منزل ابھی دور ہے، مگر بدلے میں میرے پاس دینے کو دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔
سلیم نے فوراً بوری اپنے کاندھے پر رکھ لی۔ بابا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، آپ کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے۔ دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ ریگستان کی ہوا سرد تھی اور قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے نے کہا، بیٹا تیری آنکھوں میں غم کا سمندر ہے اور چہرے پر بھوک کی پرچھائی ہے۔ اتنی رات گئے یہاں کیوں ہو؟ کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ سلیم نے ہاں بھری اور اپنی پوری داستان سنا دی۔ غربت، محنت، شمع کے تانے اور آج کی بے دخلی۔ مگر اس نے شمع کی برائی نہ کی، بس اتنا کہا، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ بوڑھا خاموشی سے سنتا رہا، پھر گہری آواز میں بولا، یاد رکھ بیٹا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش کی آگ میں ڈالتا ہے تاکہ وہ کندن بنے۔ آج تو نے ایک اجنبی کا بوجھ اٹھایا ہے، کل ممکن ہے اللہ تیرا بوجھ خود اٹھا لے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے خیمے کے پاس پہنچے۔ بوڑھا رک گیا اور بولا، بس بیٹا، یہی میری منزل ہے، تو جا، اللہ تجھے بہترین صلہ دے گا۔ سلیم نے بوری اتاری اور رخصت ہونے لگا تو بوڑھے نے اسے روکا۔ اس نے اپنے لباس کی تہہ سے ایک سادہ سا تانبے کا سکہ نکالا، گرد آلودہ، پرانا، معمولی۔ اسے رکھ لے، بوڑھے نے کہا، یہ کوئی عام چیز نہیں، لیکن یاد رکھنا یہ تب ہی کام آئے گا جب تیری نیت میں لالچ نہ ہو۔ اسے بیچنا نہیں، صرف اپنے پاس رکھنا جب تک وقت نہ آئے۔ سلیم نے ادب سے سکہ لے لیا۔ وہ بوڑھے کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ واپس ویران مسجد آ کر سلیم نے سکہ اپنی جیب میں محفوظ رکھا۔ رات گزر گئی، فجر کی اذان نے سناٹا توڑا۔ نماز کے بعد بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ وہ روزی کی تلاش میں شہر کے بڑے بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار میں رش تھا، دکاندار، خریدار، شور و گل۔ سلیم نے کئی جگہ کام مانگا مگر ہر جگہ سے ذلت ہی ملی۔ دوپہر کے قریب اچانک بازار میں شور مچ گیا۔ شہر کا امیر تاجر خواجہ زبیر چیخ رہا تھا، میری تھیلی جس میں سونے کے دینار تھے کہاں گئی؟ سپاہی غریبوں کو پکڑ پکڑ کر مارنے لگے۔ اسی لمحے سلیم کی نظر نالی کے کنارے کیچڑ میں پھنسی ایک تھیلی پر پڑی۔ نیت کا سب سے بڑا امتحان۔ سلیم کے دل میں وسوسہ آیا، اگر یہ لے لو تو سب بدل جائے گا، بیوی، گھر، عزت۔ مگر اگلے ہی لمحے بوڑھے کی بات یاد آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اعوذ باللہ، اور تھیلی اٹھا کر سیدھا خواجہ زبیر کے پاس پہنچ گیا۔ حضور، شاید یہ آپ کی امانت ہے۔ خواجہ زبیر نے تھیلی لی اور اچانک غصے سے بولا، اس میں کمی ہے، ضرور تم نے چرایا ہے۔ سلیم کے قدم لڑکھڑا گیا، اللہ کی قسم میں بے گناہ ہوں، مگر کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ذلت، الزام اور بھری محفل میں رسوائی۔ سلیم روتا ہوا بازار سے نکلا۔ اچانک اس کی جیب میں رکھا سکہ گرم ہونے لگا۔ وہ چونک گیا۔ سکہ گواہی دے رہا تھا کہ نیت صاف تھی۔ اسی لمحے شہر میں منادی ہوئی، حاکم کو ایسے شخص کی تلاش ہے جو بغات کو بچا سکے۔ سلیم نے سر اٹھایا، دل میں ایک نیا یقین جاگا۔ بازار کی ذلت کے بعد سلیم چند لمحے دیوار کے سائے میں بیٹھا رہا۔ جیب میں رکھا ہوا سکہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجب سکون تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اگر اس نے کچھ کھویا ہے تو رب کی رضا میں کھویا ہے۔ شاہی محل کی دہلیز منادی کی آواز بار بار گونج رہی تھی، جو باغبانی جانتا ہو دربار میں حاضر ہو۔ سلیم نے اپنے بوسیدہ کپڑوں کو درست کیا اور بسم اللہ پڑھ کر شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ بلند دروازے، سنگین تھامے، پہرے دار، انہوں نے حقارت سے دیکھا اور نیزہ اس کی طرف بڑھایا، اے فقیر، یہاں تیرا کیا کام ہے؟ جا کہیں اور جا۔ سلیم نے نرمی مگر اعتماد سے کہا، میں خیرات مانگنے نہیں آیا، میں باغ کو بچانے آیا ہوں۔ اسی وقت شاہی وزیر وہاں پہنچا، چہرہ فکر سے زرد۔ اس نے سلیم کی آنکھوں میں عجیب ٹھہراؤ دیکھا۔ بڑے بڑے ماہر ناکام ہو چکے تھے، سو اس نے کہا، اسے بھی آزما لو۔ مردہ باغ کی حقیقت۔ باغ میں قدم رکھتے ہی سلیم کا دل بھر آیا۔ جہاں کبھی بہار تھی وہاں ویرانی تھی۔ اس نے مٹی کو چھوا، نم تھی، پانی کی کمی نہیں تھی۔ سلیم سمجھ گیا یہ مرض ظاہر کا نہیں باطن کا ہے۔ اس نے جیب سے وہ سکہ نکالا اور دل ہی دل میں دعا کی، پھر سکہ پانی میں ڈالا اور اسی پانی کو سوکھی جڑوں پر ڈالا۔
کرشمہ نہیں صدق لمحوں میں پتوں کی جان پڑ گئی۔ ایک سرخ گلاب کھل اٹھا، خوشبو پھیل گئی۔ وزیر نے اختیار سے بولا سبحان اللہ، شور سن کر حاکم خود آ گیا۔ سلیم نے عاجزی سے کہا یہ میرا ہنر نہیں ہے، یہ نیت کا اثر ہے۔ حاکم نے سلیم کو شاہی باغ کا نگہبان بنا دیا۔ کل کا فقیر آج معزز بن گیا، مگر سلیم کا دل اب بھی جھکا ہوا تھا۔ ماضی کی واپسی پر یہ خبر شمع تک پہنچی۔ لالچ نے پھر سر اٹھایا، وہ آنسوؤں کا ڈھونگ رچاتے ہوئے دربار پہنچ گئی۔ مجھے معاف کر دو، سلیم کا دل نرم پڑنے لگا، مگر اس کی نگاہ لباس اور انعام پر تھی۔ سکہ پھر گرم ہو گیا، سلیم رک گیا۔ سلیم نے صاف کہا تم بدلی نہیں، صرف حالات بدلے ہیں۔ حاکم نے شمع کو باہر نکال دیا، وہ جاتے جاتے بدعا دے گئی۔ دربار سے نکالے جانے کے بعد اس کے دل میں صرف ایک ہی آگ جل رہی تھی۔ وہ شہر کے اس حصے کی طرف گئی جہاں دن کے اجالے میں بھی لوگ قدم رکھنے سے ڈرتے تھے۔ تنگ بدبودار گلیاں اور آخر میں ایک ویران حویلی، یہاں رہتا تھا بدنام زمانہ عامل کامران، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روحوں سے سودا کرتا ہے۔ شمع نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کہکا گونجا۔ کامران نے شعلے سی آنکھوں سے اسے دیکھا، میں جانتا تھا کوئی حاسد کی ماری روح ضرور آئے گی۔ شمع نے اپنی آخری زیور اس کے قدموں میں پھینک دیے، مجھے سلیم کی بربادی چاہیے، اس کی عزت، اس کا مقام سب چھین جانا چاہیے۔ کامران نے دانت نکال کر ہنسی، یہ سب ہو سکتا ہے مگر قیمت چکانی پڑے گی، تیری نیند اور تیری آخرت۔ شمع نے ایک لمحہ سوچا، پھر غور سے کہا مجھے سب منظور ہے۔ اسی رات شاہی باغ پر عجیب سا سناٹا چھا گیا، ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے، پودے مرجھانے لگے۔ سلیم نے فوراً محسوس کیا کہ یہ عام بات نہیں۔ جیب میں رکھا سکہ اچانک ٹھنڈا ہو گیا، جیسے خبردار کر رہا ہو۔ سلیم نے سجدے میں سر رکھ دیا، یا رب اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ کامران نے سیاہ عمل کے ذریعے باغ کی روح پر حملہ کیا، مگر اس نے ایک بات بھلا دی تھی کہ یہ باغ لالچ سے نہیں صدق سے زندہ ہوتا ہے۔ سلیم نے فجر سے پہلے باغ کے بیچ کھڑے ہو کر قرآن کی آیات پڑھی، جیسے ہی پہلی کرن پڑی اندھیرا چیخ مار کر بکھر گیا۔ کامران کا عمل اسی پر پلٹ آیا۔ کامران کی حویلی میں آگ لگ گئی، لوگوں نے دیکھا کہ وہ چیختا ہوا بھاگ رہا ہے۔ شمع وہ بے ہوش پڑی ملی، نہ دولت ملی، نہ سکون اور نہ ہی سلیم، صرف پچھتاوا ہی ملا۔ سلیم کو سب حقیقت معلوم ہو گئی، مگر اس نے بدلہ نہیں لیا۔ اس نے بس اتنا کہا میں نے سب کچھ رب کے حوالے کر دیا ہے۔ سکہ اب عام تانبے کا ٹکڑا بن چکا تھا، آزمائش ختم ہو چکی تھی۔ سلیم عزت کے مقام پر رہا، مگر دل سے فقیر ہی رہا، اور شمع وہ مثال بن گئی کہ جو صبر میں ساتھ چھوڑ دے وہ انجام میں کچھ نہیں پاتا۔ یہ کہانی جادو کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی نیت کی، صبر کی اور انجام کی۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔